السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں ریگولر اپلوڈ نہیں کر پاتی ہوں۔ کیا کیا جائے، کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں ریگولر اپلوڈ کروں، لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ٹائم مینیج نہیں ہوتا، اور میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر بھی لوں تو اسے ایڈٹ کرنے کا اور اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ خیر، کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں ریگولر اپلوڈ کروں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے علینا شیخ نے۔ ناول کا نام ہے آنگن کے پھول، مصنفہ ہیں امیمہ فاروق۔ قصہ نمبر 5۔ شہزاد طایا کی مہران سے اترتی وہ لال بالوں، گندمی رنگت اور تیکھے نکوش والی عمر رسیدہ عورت شیر بانو پھوپھی جان تھی، قاسم مراد علی کی بڑی بہن، جنہیں وہ اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ زیتون محل کے تمام فرد اس وقت قاسم مراد علی اور زیتون بانو کے ساتھ آنگن میں کھڑے تھے۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ قاسم مراد علی نے ان کا ہاتھ چومتے اور پھر تعظیماً سر سے لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں میرا چاند سا بھائی، بس سفر نے ذرا تھکا دیا ہے، پہلی بات مسکرا کر کہتے، آخر میں کچھ منہ بناتے کہا تھا۔ اب سب باری باری ان کا ہاتھ چوم رہے تھے اور وہ ملکہ الزبتھ کی طرح اپنا ہاتھ دیے کھڑی تھی۔ خاندان کی پرانی روایت جس میں بزرگوں کا ہاتھ چومنا فرض تھا، جو کہ آج کی جنریشن کو کچھ خاص پسند نہیں تھا، پر شیر بانو دادی کے سامنے بولنے کی کسی کی مجال بھی نہیں تھی۔ ہادی کے کمرے کی کھڑکی جو آنگن میں کھلتی تھی، وہاں کھڑا زرار اپنے گیلے بال پونچھتا کچھ عجیب نظروں سے اس نئی آنے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ جانے کتنے لوگ رہتے ہیں یہاں، تولیے سے بال رگڑتے وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے میرے آنے کی تیرے پوتوں کو خوشی نہیں ہوئی ہے، قاسم مراد علی نخوت سے تخت پر بیٹھتے کہا تھا، جسے سن دادی جان نے ناک منہ چڑھایا تھا اور بغیر کچھ کہے ان کے برابر میں جا بیٹھی تھی۔ ارے نہیں نہیں آپا، بچے دراصل گھومنے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ لو، خدیجہ اور حمیرہ آ بھی گئی۔ دادا جان نے گھر کے اندر داخل ہوتی خدیجہ اور حمیرہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ السلام علیکم پھوپھی جان۔ دونوں نے ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ چوما تھا۔ وعلیکم السلام، یہ ایکلی کس کے ساتھ آ گئی ہو؟ شروع شیربانو دادوں کی عجیب و غریب اردو، سارا نے صبا کے کان میں کہا تھا۔ کون ہے یہ؟ زرار بھی فریش ہو کر نیچے آ گیا تھا اور نور سے پوچھا۔ دادا جان کی بہن ہے، اور اب چپ رہو، نور نے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سبھی ان کے سامنے بوکھلا جاتی تھی۔ نہیں پھوپھی جان، میری بیٹی ہے نا چھوٹی والی ماریا، وہ ہم دونوں کو لے آئی ہے، گاڑی چلانا سکھا دی ہے، اب بچوں کو تو فکر نہیں ہوتی، حمیرہ پھپھو نے نرمی سے کہا تھا۔ ہائے حمیرہ، لڑکی ذات کے حوالے گاڑی کر دی، ہم تو اس عمر میں یہ لمبا نقاب کر کے نکلتے تھے گھروں سے، اور یہ پلوشے کا بیٹا ہے کیا؟ بتایا نہیں تو نے قاسم کہ پلوشے آئی ہوئی ہے؟ اب شیر بانو پھوپھی جان نے وہ سوال کر دیا جس کی فکر میں دادی جان ایک ہفتے سے گھل رہی تھی۔ ہاں آپا، میں ذرا آتا ہوں۔ زیتون بانو کی ناراضگی اور غصے بھری نظروں کو اگنور کرتے دادا جان ہمیشہ کی طرح کھسک گئے تھے۔ اب دادی جان فیروزہ تائی سمیت تمام بڑے وہاں بیٹھے تھے سوائے روبی چاچی کے۔ تمہارے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں یار؟ سب کو مصروف دیکھ زرار نے نور سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کبھی گنتی نہیں کی، پر تم فکر مت کرو، یہ سب ہمیشہ یہاں نہیں رہتے۔ اصل میں زارا باجی کی شادی ہے تو یہ سب یہاں رہنے آئے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے پھر میں غلط وقت پر آیا ہوں، زرار نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، تم نے اب تک میرے کزنز کی باتیں سنی تھی نا، اب دیکھ بھی لینا کتنے اچھے ہیں سب، نور نے اس کی بات کی نفی کرتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چلو لیٹس سی، ویسے بھی میں کچھ دن بعد چاچو کے گھر جاؤں گا، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، چیئر پر بیٹھتے اس نے کہا تھا۔ ہاں تو مل آنا، پر زارا باجی کی شادی اٹینڈ کیے بغیر کہیں نہیں جا رہے، تم سمجھے؟ لو، ماریا بھی آ گئی۔ نور زرار کو کہہ ہی رہی تھی کہ اسے ماریا اندر آتی دکھی، جو شاید شیر بانو پھوپھی جان سے ملنے کے بعد انہیں ہی ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی فل آستینوں کی لانگ ٹی شرٹ پہنے، یلو کلر کا دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالے، صاف ستھرا چہرہ لیے وہ اندر آ ہی رہی تھی کہ اسے لگا سامنے زرار فیصل بیٹھا ہے۔ چند لمحے وہیں رک کر اسے دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو وہ واقعی زرار فیصل تھا بھی یا اسے وہم ہوا تھا۔ تم میری شادی کا جوڑا دیکھنے کیوں نہیں آئی؟ اس کے آتے ہی زارا نے فوراً اسے گھیرے میں لیا تھا۔ اب ہونکوں کی طرح وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا ہے وہاں؟ زارا نے اپنے پیچھے دیکھا تو اسے زرار بیٹھا دکھا۔ کچھ نہیں، وہ ہاں میرے پیپرز تھے، آپ کو بتایا تو تھا۔ وہ فوراً سنبھلی تھی۔ اپنے سامنے ماریا کو پاتے اسے ایک گہرا جھٹکا لگا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوش فہم تھا کہ اس نے بغیر کسی کی منت کیے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ زرار فیصل کراچی صرف اور صرف ماریا کے لیے آیا تھا، کیونکہ زوبیہ نے اسے ماریا سے ملنے اور پریشرائز کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ اس کے لیے اپنی دوستی خراب نہیں کر سکتی۔
ہاں، اب میری شادی سے ضروری تمہارے پیپر ہو گئے، زارا نے ناراضگی سے کہا تھا۔ زارا باجی، آپ کی شادی صرف آپ کے لیے ہی دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہے، باقی سب کے پاس بہت کام ہے کرنے کو، عائشہ نے آنکھیں گھماتے کہا تھا اور میگزین لیے بیٹھ گئی تھی۔ تم تو مت ہی بولو، اچھی طرح پتا ہے میری شادی کے جوڑے کے لیے کیسے ترلے منتیں کر رہی ہو چچی کے سامنے۔ زارا نے بھی فوراً جوابی کارروائی کی تھی۔ میرا ناول پڑا تھا یہاں، یار تم دیکھا کرو کہیں بھی بیٹھ جاتی ہو۔ فلک نے ابیر کو چپت لگائی تھی جو اس کے ناول پر بیٹھ گئی تھی۔ ہتھوڑے جیسا ہاتھ ہے تمہارا، یا تو مجھ پر رحم کھایا کرو یا تم کھانا کم کھایا کرو، ابیر نے اپنی کمر کو سہلاتے کہا تھا، کیونکہ وہ اکثر ہی فلک سے کبھی جان کر تو کبھی انجانے میں چوٹیں کھاتی رہتی تھی۔ وہ سب اپنی بحث میں ماریا کو بھول ہی گئے تھے جو گمسم ایک کونے میں کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ اکثر ہی ان سب میں خود کو انفٹ محسوس کرتی تھی اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ آج اس کی ہارٹ بیٹ بھی تیز چل رہی تھی۔ ماریا تمہاری کزن ہے نور؟ زرار نے آہستہ آواز میں نور سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں؟ ویٹ، تم جانتے ہو اسے؟ تمہیں کیسے پتا اس کا نام ماریا ہے؟ نور نے بھویں سکیڑتے کہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بعد میں اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، پر یہ کچھ انکمفرٹیبل سی نہیں لگ رہی۔ وہ اکثر ہی ایسی ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر تم زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہو تو میں تمہارا تعارف کروا دیتی ہوں، آنکھ مارتے نور نے شرارتاً کہا تھا۔ ماریا، اس سے ملو، یہ زرار ہے، میرے ماموں جان کا اکلوتا بیٹا، ہادی کا ہی ہم عمر ہے اور آرمی میں انجینئر بھی ہے۔ نور اور بھی کچھ کہتی کہ زرار نے زور سے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی تھی، یہ لڑکی اسے مروائے گی، جبکہ نور کے ایسا کرنے پر سبھی ماریا، نور اور زرار کو دیکھنے لگ گئے۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے فوراً بہانہ کھڑا تھا۔ میں بچوں سے مل کر آتی ہوں، وہ خفا ہوں گی۔ آنکھوں میں زرار کے لیے خفگی لیے وہ وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ آخر اس نے نور کو کیا بتایا اس کے بارے میں جو اس نے ایسے کہا، ورنہ وہ سبھی جانتے تھے وہ نور کا کزن ہی ہوگا، کیونکہ روبی بیگم نے اس کے آنے کا ذکر پورے خاندان میں ڈھول پیٹ پیٹ کر سنایا تھا۔ اس کی قابلیت اور حسن کے چرچے وہ پورے خاندان میں کر چکی تھی، جو بے شک درست ہی تھے۔ ماریا کے جانے کے بعد زرار بھی خجل ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ ماریا ابھی ابھی آئی تھی تو تعارف ہی کروایا تھا، تم سب تو یہیں تھی تو جانتی تھی اس کے بارے میں، دونوں کو شرمندہ ہی کر دیا۔ شام 4 بجے کا وقت تھا، سب اس وقت اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ شہزاد صاحب سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئے تھے، جو خبر انہیں ملی تھی وہ سن کر ان کے حواس جواب دے گئے تھے۔ شہزاد صاحب کو اس وقت گھر میں دیکھ فیروزہ بیگم ان کے پاس آئی تھی، کیونکہ آج ویسے ہی وہ شیربانو پھپھی کی وجہ سے فیکٹری دیر سے گئے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کے شلوار قمیص میں وہ کچھ بجھے بجھے اور پریشان لگتے تھے۔ خیریت، آج آپ جلد آ گئے؟ فیروزہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، وہ زارون وغیرہ آ گئے؟ کچھ چونکتے ہوئے وہ اپنے خیالوں سے باہر آئے تھے۔ نہیں، بس آتے ہوں گے کچھ دیر میں۔ آپ کی طبیعت تو خدا نہ خواستہ خراب نہیں؟ پہلے تو کبھی ایسے جلدی نہیں آئے، چہرہ بھی بجھا بجھا سا لگ رہا ہے۔ فیروزہ بیگم کو وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، تم بلا وجہ خود کو پریشان مت کرو، بلکہ ایک کام کرو، پلوشہ اور نور کو میرے پاس بھیجو، کچھ کام ہے ان سے۔ گمسم سے انداز میں انہوں نے فیروزہ بیگم سے کہا تھا۔ وہ جانتے تھے زارون پلوشہ یا نور دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور آگاہ کر کے گیا ہوگا، کیونکہ صرف وہ دونوں ہی تھی جو زیتون محل کے تمام لڑکوں کے ہر راز و نیاز میں شامل بھی ہوتی تھی اور انہیں بچاتی بھی تھی۔ خیریت تو ہے نا سب؟ اگر طبیعت بوجھل ہے تو میں دوا دے دیتی ہوں، فیروزہ بیگم ان کے قریب بیٹھتی بولی۔ سب ٹھیک ہے بیگم، بس پلوشے اور نور کو بھیجو، کچھ دوسرے کام ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ جاؤ ایک کپ چائے بھی بنا لاؤ، شہزاد صاحب نے اپنے کچھ نارمل انداز میں کہا۔ فیروزہ بیگم سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو شوہروں سے سوال پر سوال کرتی، اور یہی تربیت انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جب پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، آنکھیں کھولتے ہی انہیں وہ دونوں دروازے سے جھانکتی دکھیں۔ اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں کو ایسے جھانکتے دیکھ انہوں نے کہا تھا۔ پلوشے نور کا اور نور پلوشے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا بلاوا تو بچپن میں آیا کرتا تھا جب ان میں سے کوئی غلطی کر دیتا، اب دونوں ہی ایک دوسرے کے چہروں پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کوئی کام تھا بابا؟ پلوشے نے پہل کی اور ان کے کچھ قریب جاتے کہا، جبکہ نور ابھی بھی دروازے سے لگ کر کھڑی تھی۔ شہزاد صاحب پلوشے کی اس سوال اور نور کا خوف کھاتا چہرہ دیکھ ہی سمجھ گئے کہ سوال کس سے کرنا ہے۔ دیکھو بچو، تم سب کو ہی پتا ہے میں صاف اور سیدھی بات کرتا ہوں۔ قریب آؤ نور، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بولتے بولتے وہ نور کو بھی ٹوک گئے۔ ہاں، تو میں ایک سیدھا سا سوال کروں گا، جو اس بارے میں جانتا ہوگا اس نے بس ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ کچھ دیر سانس لینے کو رکے اور پھر دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے بولے، زارون اور باقی تمام لڑکے کہاں گئے ہیں؟ کیا تم دونوں میں سے کوئی جانتا ہے اس بارے میں؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد جواب دینے کی مدھم سی کوشش کی گئی تھی۔ وہ تایا با، نور نے وضاحت دینا شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے پھر بیچ میں ٹوک دیا، جبکہ پلوشہ بھی اب نور کو دیکھنے لگی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھا میں نے، اگر جانتی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دو۔ ان کے ایسے کہنے پر اس نے خاموشی سے ہاتھ کھڑا کر دیا۔
جانتی تھی اب جھوٹ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں بیٹھو اطمینان سے اور اب شروع سے آخر تک سب بتاتی جاؤ۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر جگہ دی تھی اور وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ سارون بھائی سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، بس انہوں نے کہا کہ وہ سب پنڈی جا رہے ہیں۔ اس کی بات پر پلوشے کو جھٹکا لگا تھا۔ پنڈی؟ پنڈی کیا کرنے گئے ہیں یہ لوگ؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ تایا ابا اس دن گھر پر عادل بھائی کا فون آیا تھا، وہ مجھے بجو سمجھ کر جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اس وقت ازبان بھائی نے فون چھین لیا اور ہادی نے کہا میں کسی سے کچھ نہ کہوں، وہ لوگ ہینڈل کر لیں گے۔ اب کی بار آواز میں واضح نمی تھی جسے سن کر شہزاد صاحب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ یہ حیثیت ہے میری اس گھر میں، میرے ہاتھوں پلے بچے اب مجھ سے باتیں چھپائیں گے۔ آخر سمجھتے کیا ہیں وہ لوگ خود کو؟ انہیں کیا لگا یہ لوگ فارم ہاؤس کا بہانہ گھڑ کے پنڈی جائیں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ آنے دو ان لوگوں کو، خبر لیتا ہوں سب کی۔ تم دونوں جاؤ اپنے کمرے میں اور دھیان رکھنا کسی کو کچھ معلوم نہ ہو، خاص کر فیروزہ کو، بلا وجہ پریشان ہو جائیں گی وہ۔ ماتھا مسلتے انہوں نے کہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ تھک ہار کر ابھی وہ سب بس ٹیکسی سے اترے ہی تھے کہ گھر کے باہر ہی شہزاد صاحب کو کھڑا پایا۔ آ گئے برخوردار؟ ان کے لہجے کی سرد مہری سب نے ہی نوٹس کی تھی۔ اب آنگن میں وہ سب مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور شہزاد صاحب جج بنے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں آخر ضرورت کیا تھی پنڈی جانے کی؟ تمہاری بہن سے زیادہ اب حق مہر ضروری ہو گیا ہے تمہارے لیے؟ آخر سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ جب میں کہہ چکا تھا کہ حق مہر چھوڑ دو تو کیوں گئے وہاں؟ ہم نہیں کر سکتے عادل جیسے کمینے شخص کا مقابلہ، نہیں جیت سکتے ہم اس بدذات سے۔ غصے میں کہتے ان کا تنفس پھولا تھا، چہرہ لال ہوا تھا اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ زارون ان کے قریب گیا تھا اور انہیں آرام سے گلے لگایا تھا۔ وہ جو غصے میں بے قابو ہو رہے تھے اچانک ہی ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کے بل غائب ہوئے۔ میں وشا کا حق مہر لے آیا بابا، میں ہماری وشا کے لیے سب سے بھیڑ سکتا ہوں، سب سے جیت سکتا ہوں۔ آرام سے ایک ایک لفظ انہیں کہتا وہ ان سے الگ ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں حق مہر کے پیسے اور زیور دیے تھے۔ عادل کو زخمی کرنے والے تم لوگ تھے؟ اب کی بار ان کے انداز میں ناراضگی تھی، سرد مہری نہیں۔ میں نے بہت روکا ان سب کو، مامو جان پر مجال ہے جو یہ لوگ کسی کی سن لے۔ ازبان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے کہا۔ اتنا جھوٹ تایا ابا، جب زارون بھائی نے مکہ مارا تھا تو یہی شخص عادل کو پکڑے کھڑا تھا۔ ادیم فوراً بول پڑا۔ وہ صرف زارون کی سیفٹی کے لیے تھا، ازبان نے فوراً وضاحت کی۔ مامو جان ادیم اور اذان کو بہت اخیر آئی ہوئی تھی۔ ادیم تو عادل کو گھوڑا سمجھ کر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس اذان نے تو اسے گنجا کرنے کا پورا ارادہ باندھ لیا تھا۔ علی نے ادیم کو دیکھتے کہا، اس کی اور ادیم کی ایک دوسرے کی شکایت لگانے والی بچپن کی عادت۔ اوہ، اور اپنا بھول گیا تو؟ شروعات تو تم لوگوں نے ہی کی تھی۔ ادیم اور علی فوراً بولے تھے۔ اچھا اب بس کرو، جاؤ اندر، شیربانو پھوپھی جان آئی ہیں، کافی ناراض ہیں تم سب کی غیر موجودگی سے۔ آنکھوں کی نمی کو چھپاتے انہوں نے کہا تھا۔ اللہ خیر کرے، عابس بڑبڑاتے ہوئے اندر گیا تھا، جبکہ زارون اور ازبان دونوں ہی کے دل میں نور کا خیال آیا تھا کہ کہیں شہزاد صاحب نے اسے کچھ نہ کہہ دیا ہو۔ دونوں ہی سب کے پیچھے اندر گئے تھے۔ میں تو سارا دن سوؤں گا، ادیم اذان کے کندھے پر گرتے ہوئے بولا۔ ان سب کا ہی جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، وہ سب آرام کا سوچ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اندر ایک اور طوفان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی زور سے ڈانٹا ہے مجھے، ٹیشو پیپر سے سڑ سڑ ناک صاف کرتے ہوئے نور نے ان سب کو کہا تھا۔ جب سے شہزاد تایا کے کمرے سے آئی تھی آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ پلوشے اور صبا جسے پلوشے سب بتا چکی تھی، دونوں ہی اسے چپ کرانے کی کوشش میں تھک چکی تھی۔ وہ سبھی جانتے تھے نور کا چڑیا جتنا دل ذرا سی ڈانٹ پر ہی سہم جاتا ہے۔ تمہیں تو نہیں ڈانٹا، بتا دیا ہے بچوں نے ہمیں، صرف پوچھا ہی تو تھا، ڈانٹا تو ہمیں ہے، جبکہ اپنی تمام پاکٹ منی اڑائی ہے میں نے ٹکٹ میں۔ ادیم نور کو روتا ہوا دیکھ کر بولا کہ وہ فضول میں کیوں رو رہی ہے، جبکہ اسے تو ڈانٹ بھی نہیں پڑی۔ بقول ادیم کے جب کوئی نور سے پوچھتا اس بیچاری کے لیے تو شہزاد تایا کی آنکھیں بھی کافی ہونی تھی۔ مجھے اتنی انسلٹ فیل ہوئی ہے، تمہاری تو کوئی عزت ہے نہیں، تمہیں کیا فرق پڑنا ہے؟ نور نے چڑھ کر کہا تھا، بہت زیادہ رونے سے آنکھیں سوج گئی تھی اور ناک سرخ ہو گئی تھی۔ اچھا رونا تو بند کر دو ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی رونے لگوں گا، زارون نے اسے بہلانے کے لیے کہا۔ سارے کزنز میں نور وہ واحد لڑکی تھی جسے زارون اپنی سگی بہنوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ بچپن سے ہی اس کے ہر ناز نخرے اٹھاتا اور پلوشے کی شادی کے بعد تو وہ واحد تھی جسے وہ اپنے تمام راز بتاتا تھا۔ زارون کی اس بات پر صبا نے اچانک اس کی طرف دیکھا تھا اور شکوہ کناں نظر پلوشے پر ڈالی تھی، کیونکہ کل جانے انجانے میں ہی صحیح وہ پلوشے کو زارون اور نور کے متعلق اپنی سوچ بتا چکی تھی، جس پر پلوشے نے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ تو خود اتنے عرصے بعد سب کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں اب کہہ لیں جھوٹ، پہلے مجھے آگے کر دیں پھر رونے بھی نہیں دیں، دونوں آنکھیں مسلتے بچوں کی طرح کہا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم سب کان پکڑ کر سوری کر دیتے ہیں، بلکہ اٹھک بیٹھک بھی کر لیتے ہیں۔ اب کی بار ازبان آگے آیا تھا ان سب کو، جب نور کا رونا اتنا کھل رہا تھا، وہ تو پھر ازبان تھا جس کی جان نور میں بستی تھی۔
वाह भाई, इतने अच्छे भाई मिले हैं तुम्हें, मान लिया आखिर मैंने भी। अब रोना बंद करो यार। अब की बार ज़रार बोला था, जो हादी के साथ लगकर खड़ा था पर अब नूर के साथ ही बैठ गया था। अज़बान ने सर्द नज़रों से नूर के उस कज़न को घूरा था, पर वहाँ उसकी तरफ कोई भी मतवज्जा नहीं था। कोई भी अज़बान के तासुरात ना देख पाया, वरना उस वक्त कोई भी उसके दिल की बात आसानी से जान जाता। ओके, ये ठीक रहेगा, हम सब उठक बैठक कर लेते हैं। ज़ारून ने भी अज़बान की बात की तायीद की थी। करके दिखाएं। अब की बार कुशन को घुटनों पर रखे उस पर अपना सर टिकाते नूर ने कहा था। पलवशे ने नूर के इस जवाब और सारे लड़कों के एक्सप्रेशन देखते हंसी जब्त की थी। कोई भी कम से कम नूर से इस जवाब की तवक्का नहीं रखता था। सभा एक कोने में खड़ी उन सबको देख रही थी जो नूर के लिए उठक बैठक करने पर तैयार थे, खासकर ज़ारून, जबकि ज़रार वो वाहिद शख्स था जो इस सारी सिचुएशन को नूर के बराबर में बैठे इंजॉय कर रहा था। आबिस भाई, आप भी करें। आबिस, जो अपना गुस्सा जब्त कर रहा था, नूर के कहने पर सबके साथ लाइन में खड़ा हुआ। वो लंबे लंबे द्योनुमा लड़के इस वक्त अजीब जोकर ही लग रहे थे। ज़रार और पलवशे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त कर रहे थे, जबकि सबा अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में कमर पर हाथ धरे अब गिनती कर रही थी। बहुत शौक था ना उठक बैठक करने का, तो अब ज़रा ढंग से करें। ज़ारून को देखते दिल ही दिल में कहते उसने अपनी गिनती जारी रखी थी। वो देखें, अजान और अदीम बातें कर रहे हैं। नूर ने अजान और अदीम को बातें करते देख ज़ारून और अज़बान को देखते कहा था, क्योंकि वो दोनों वाहिद थे जिनके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा या नाराज़गी नहीं थी। उसके कहने पर अज़बान ने दोनों को घूरा था, जिस पर दोनों वापस उठक बैठक करने लगे थे। अब बस करो यार, कब से झूठे टसवे बहा रही हो, अली ने रुक कर सांस लेते कहा था। तुम अपने बाल संभालो और निकलो यहाँ से, वरना गंजा कर दूंगी, नूर ने नाक मुंह चढ़ाते कहा था। या अल्लाह, मेरे भाई पर आने वाले वक्त में रहम करना। जितनी सीधी ये लड़की लगती थी उतनी ही टेढ़ी है, अजान दिल ही दिल में बड़बड़ाया था। नूर मेरी प्यारी बहन, मेरी कमर में तो चूक आ गई है, कसम ले लो यार, अदीम ने मस्कीनों वाली शक्ल बनाते कहा था। हाँ, अभी कुछ देर में तो तुम अपाहज होना शुरू हो जाओगे, नूर की जगह जवाब सबा ने दिया था, जो अभी तक इस बात पर हैरान थी कि वो सब नूर के लिए उठक बैठक कर रहे हैं। वैसे आज नूर ने हद ही कर दिया, आबिस ने तुनक कर कहा था। वो सभी इधर उधर सहारा लिए बैठ गए थे। अपने अपने कमरों में जाकर आराम करें भाई, यहाँ क्यों गिर गए हैं। अब नूर को वाकई उन सब पर तरस आ रहा था और अपनी हरकत पर शर्मिंदगी भी। और फिर सर उठाकर उन्हें देखते उसने कहा था, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में आ गई थी। शर्मिंदगी से उन्हें देखते उसने कहा था, टांगे तुड़वाकर मोहतरमा कहती हैं सॉरी। आबिस बड़बड़ाते हुए कमरे से दरवाज़ा पटक कर निकला था, जबकि ज़ारून तो जानता ही था उसने बाद में खूब शर्मिंदा होना है, क्योंकि वह नूर की नेचर से वाकिफ़ था। जबकि अज़बान को तो उसका सॉरी सुनना ही नहीं था, वो चुप हो गई थी, उसके लिए यही बहुत था। हाँ, अलबत्ता अजान, अली और अदीम उसे काट खाती नज़रों से देख रहे थे। पलवशे उठकर अहमद के पास चली गई थी, क्योंकि वो रो रहा था, और सबा भी उसके पीछे निकल गई थी। और ज़रार बैठा ये सोच रहा था कि अब आगे उसने क्या करना है, सब कुछ ऐसे ही रहने देना है या मारिया से बात करनी है। ज़रार फैसल को यहाँ मारिया का मिल जाना एक मौजज़ा लगा था। तेरे पोते पोतियों में अदबो आदाब तो छूकर भी नहीं गुजरा जैतून बानो, शेर बानो फूफी जान ने सर पे अपनी चादर दुरुस्त करते कहा था। क्यों आपा, अब क्या कर दिया मेरे फूल से बच्चों ने, जैतून बानो ने भी मुंह बनाते कहा था। लो जी, मैं बुढ़ी यहाँ सुबह की आई बैठी हूँ, ये मुझे छोड़ ऊपर भागे हैं, और तू कहती है क्या किया। शेर बानो फूफी को अपना ऐसे नज़रअंदाज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। दरअसल बहुत एका है मेरे बच्चों में, एक दूसरे को जब तक अपनी शक्ल ना दिखा दे चैन ही नहीं पड़ता उन्हें तो, दादी जान ने इतराते हुए कहा था, ये जाने बगैर कि उनके बच्चों का एका उठक बैठक हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम शेरबानो दादो, आबिस सबसे पहले नीचे आया था और उन्हें सलाम किया था। अंदाज में वाज़े बेजारी थी, उसके पीछे ही बाकी सब भी उतरे थे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, दादी सदके जाए, माशाल्लाह कैसे निखरे खड़े हैं, अभी कल की ही बात है, इतने इतने से हुआ करते थे सब। शेरबानो पुप्पी उन सबको देखे अपना गुस्सा नाराज़गी सब भूले बैठी थी। खुदा का खौफ करें, कल तो हम यहाँ थे ही नहीं, आप भी ना शेर दादो, अदीम ने उन्हें देखते ही कहा था। वो बचपन से ही उन्हें शेर दादो कहा करता था। अब मैं कहाँ शेरों जैसी रही, तेरी भी मस्खरेपन की आदत ना गई। अदीम के शेर दादो कहने पर वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश होती थी, ये जाने बगैर कि अदीम ऐसा करके उनका मजाक उड़ाता था। ये बड़े जितने भी सख्त और तेज़ मिजाज क्यों ना हो, नई नस्ल के आगे बाज़ दफ़ा ऐसी सादगी अपना लेते हैं जैसे उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। वो अपने वक्त में ही जीते रहते हैं, ये जाने बगैर कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो जितने भी सख्त गिर क्यों ना हो, अपनी शफकत से अपने बच्चों को महरूम नहीं रख पाते। तुम लोग खाना खाओगे? फ़ेरोज़ा ताई किचन से उन सबकी आवाज़ें सुनकर आई थीं, हाथ में पकड़ा चम्मच हिलाकर पूछा था। नहीं अम्मी, फ़िलहाल तो सोएंगे, परसों मिलाद भी है, फिर आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा, ज़ारून ने कहा। अच्छा चलो सो जाओ, फिर उठकर खा लेना, अभी खाना तैयार भी नहीं, दोपहर का बना हुआ था तो वही देती, और तुम तीनों तो यहीं रुक रहे हो ना भाई, शादी वाला घर है, बहुत काम है।
عابس اور زارون کتنا کریں گے؟ اس ادیم سے تو کوئی امید نہیں مجھے، فیروزہ تائی نے کاجل سے بھری آنکھیں ازبان، اذان اور علی پر گاڑتے پوچھا، جبکہ ادیم اپنی اس قدر عزت پر پیر پٹکتا واک آؤٹ کر چکا تھا۔ جی ممانی جان، آپ فکر نہ کریں، ہاں یہی ہیں ہم فی الحال، ازبان نے کہا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اسے اوپر کے لاؤنج میں الشبا اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا اور وہ اکیلی یہاں بیٹھی تھی۔ عابس اندر ہی چلا آیا۔ یہاں اکیلی لائٹس آف کیے کیوں بیٹھی ہو؟ لہجے میں تشویش واضح تھی۔ کون؟ اندھیرے کے باعث وہ اسے دیکھ نہیں پائی تو پوچھ بیٹھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا، مطلب وہ اس کی آواز بھی نہیں پہچانتی اور زارون کہتا ہے وہ اسے پسند کرتی ہے۔ سر جھٹکتے اس نے لائٹس آن کی۔ یہاں اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے نیچے سب کے ساتھ بیٹھ جائیں، یا پھر تمہیں سب سے الگ تھلگ رہنے کی بیماری لگ چکی ہے۔ دونوں ہاتھ فولڈ کیے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، وہ جو صوفے سے ٹیک لگائے کچھ دیر کے لیے خود کو پرسکون کرنے وہاں بیٹھی تھی، عابس کو دیکھ کر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ حیرت ہے آپ ابھی آئے ہیں اور آپ نے اپنے اندازے بھی لگا لیے میرے بارے میں۔ عابس نے پہلی بار اسے براہ راست کچھ کہا تھا اور آج پہلی بار الشبا نے اسے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ صوفے کا کشن درست کرتے وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر جا چکی تھی۔ الشبا نے عابس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے محبت سے زیادہ اہم اس کی عزت تھی، جو عابس کی آنکھوں میں اسے کبھی نہیں دکھی تھی، اور وہ جو الشبا کے گڑبڑاتے جواب نہ دے پانے کا عادی تھا، اس کے ایسے کہنے پر چونک گیا تھا۔ عابس نعمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں دلچسپی شو کرنے لگا تھا، یا شاید وہ اس کے اس رویے سے ڈرنے لگا تھا۔ بعض دفعہ انسان محبت چھپانے کے چکر میں محبوب کو ہی خود سے بدظن کرنے کی غلطی کر دیتا ہے، اور عابس نعمان یہ غلطی کر چکا تھا۔ عابس کو جواب دیتی وہ نیچے چلی آئی تھی۔ دھڑکن کی تیز رفتاری بے ساختہ تھی۔ آج رات زیتون محل میں سبھی کھانا کھا کر جلد سو گئے تھے۔ گہما گہمی کے دوران 2 دن کیسے نکلے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج گھر میں میلاد اور قرآن خوانی رکھی گئی تھی، سبھی صبح سے تیاریوں میں لگے تھے۔ تم دونوں گئے نہیں ڈیکوریشن والے کے پاس؟ جاؤ فوراً، بس ہر وقت شرارتیں سوچتی ہیں انہیں، سنبل چاچی نے ادیم اور اذان کو ڈپٹ لگاتے ہوئے کہا تھا، جن کو وہ ڈیکوریشن والے کے پاس پلیٹس واپس کروانے بھجوا رہی تھی، کیونکہ جو وہ لے کر آئے تھے وہ انہیں صاف نہیں لگ رہی تھی۔ ادیم یار اس کو بولنا اسپیکر بھی جلدی بھجوا دے، پھر سیٹ کرنے میں مسئلہ ہوگا۔ عابس جو آنگن میں ٹینٹ لگانے کے انتظام کر رہا تھا وہیں سے چیخا، ادیم بھائی امی کہہ رہی ہیں ہمارے لیے گجرے بھی لے آئیے گا۔ فلک بھاگتی ہوئی آئی تھی، پھولے پھولے گال اور معصوم سا چہرہ لیے۔ اس وقت وہ ادیم کے دل میں اتر رہی تھی، پر بھائی کہہ دینے پر وہ ہمیشہ کی طرح بھڑکا تھا۔ تمہارا اپنا بھائی کہاں دفعہ ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اس کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، جبکہ فلک اور اذان کو کچھ اور لگا تھا۔ اس کے ایسے کہنے پر فلک کے چشموں کے اندر آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی، پر بیچ میں اذان بول پڑا، کیا ہو گیا ہے یار، جا تو رہے ہیں ہم۔ فلک ہم لے آئیں گے، تم بتاؤ کتنے لانے ہیں؟ زارا باجی کے لیے ایک برائڈل جوڑی لانی ہے، باقی سب سے صبا باجی پوچھ رہی ہیں، پھر ٹیکسٹ کر دیں گی۔ چشمے ہٹاتے آنکھیں صاف کرتے اس نے کہا تھا۔ اس کی ایک بات اچھی تھی، جتنا جلدی روتی تھی اتنی ہی جلدی مان بھی جاتی تھی۔ ادیم جو منہ موڑے کھڑا تھا فلک کو ایسے دیکھ فوراً پگھلا تھا اور اپنی ازلی انداز میں کہا تھا، ہنی بنی ایسے بات بات پر روتی ہوئی تو واقعی پڈو لگتی ہو، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ منہ بناتے اسے کہتے وہ اندر چلی گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ اوپر سے پلوشے نے آواز لگائی تھی، اذان ادیم باہر جا رہے ہو؟ کھڑکی میں لٹکتے احمد کو گود میں لیے اس نے کہا تھا، جی بچوں کوئی کام تھا؟ ہاں احمد کے پیمپرز لے آنا یاد سے پلیز۔ جی بچوں یاد ہے، ایسے چیخے تو نہیں، پورے محلے میں آواز گئی ہوگی، جس کو نہیں بھی پتا ہوگا پتہ چل گیا ہوگا، ادیم اور اذان پیمپرز لینے جا رہے ہیں۔ ادیم نے منہ بناتے کہا تھا اور آنگن میں ہی ایک طرف کھڑی بائک کی طرف بڑھا تھا کہ روبی چاچی نے آواز دے دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہی کہہ پڑا، جی چچی باہر جا رہے ہیں، کیا منگوانا ہے؟ چڑھتے ہوئے کہا تھا، کچھ منگوانا نہیں ہے، موٹر بند کر دو، ٹینکی بھر گئی ہے، کب سے پانی گر رہا ہے، پوری چھت گیلی ہو گئی ہے، پر کسی سے موٹر نہیں بند ہوئی ابھی تک۔ منہ بنا کر کہتے وہ ٹینٹ سیٹ کرتے زارون، عابس، ازبان، ہادی اور زرار کی طرف بڑھی، جبکہ اس سے پہلے کوئی اور کچھ کام کہتا وہ دونوں جلدی جلدی بائک پر بیٹھے روانہ ہوئے تھے۔ آنگن میں صاف صفائی کروا کر قالین اور اس کے اوپر چاندنیاں بچھوا دی گئی تھی۔ چھت کو وائٹ کلر کے پتلے سے کپڑے نما ٹینٹ سے ڈھانکا گیا تھا، جس سے آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے نیچے ہی پنک کلر کے پھولوں سے ایک اور جالی نما چھت بنائی گئی تھی، جو دیکھنے والوں کو سحر انگیز کر رہی تھی۔ ساری ڈیکوریشن زارا کی پسند کی تھی، جو کڑکتی دوپہر میں زیتون محل کے لڑکوں نے بذات خود کی تھی، جو سبھی کو بہت پسند آئی تھی۔ میلاد کو مد نظر رکھتے ہوئے زارا نے وائٹ کلر کی گھیر والی فراق پہنی تھی، جو ٹخنوں سے ذرا اوپر آ رہی تھی، جس پر گلابی رنگ کے پھول دور دور بنے ہوئے تھے۔ دوپٹے پر بھی ایسے ہی گلابی رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے، جبکہ باقی ساری عوام نے صرف سفید رنگ پہنا تھا۔ سارے لڑکے لڑکیوں نے سفید شلوار قمیض ہی پہنے تھے۔
زارا تیار ہو کر خود ہی آنگن میں جا بیٹھی تھی اور سارے مہمانوں سے خوب گپیں لڑا رہی تھی۔ حالانکہ فیروزہ تائی اور سنبل چاچی اسے بہت بار آنکھیں دکھا چکی تھی، جبکہ ان کے ایسا کرنے پر روبی بیگم نے کہا تھا، میلاد ہی ہے نا بھابھی، میلاد میں آج کل کون سی لڑکیاں دلہن بنی گھومتی ہیں، کر لینے دے بچی کو اپنی مرضی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے روبی، زارا تو ویسے بھی زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتی، بول لینے دو آج۔ خدیجہ بیگم نے بھی روبی بیگم کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ آپا کب سے دیکھ رہی ہیں اسے ایسے پھدکتے، اب صرف بہن تو نہیں میری ساس بھی ہیں بیٹی کی، اور تم سب بھئی نام ماڈرن بہت ہو گئی ہو۔ میرے میکے میں یہ سب نہیں چلتا، اب جب زارا کو وہیں رہنا ہے تو میں پریشان ہو رہی ہوں، کیسے رہے گی یہ سسرال میں؟ پلوشے کا غم نہیں بھولا ابھی مجھے، میری ایک بیٹی کی ویران زندگی کو دیکھ روز کیسے صبر کرتی ہوں میں، بس میرا خدا جانتا ہے۔ فیروزہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے کہا، فکر نہ کرو فیروزہ، زارا تو اپنوں میں جا رہی ہے، اللہ اسے ہمیشہ ہی ایسے ہنستا مسکراتا رکھے گا۔ حمیرہ بیگم نے ساری لڑکیوں کے بیچ ہنستی ہوئی زارا کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ سبھی فیروزہ بیگم کے وہم اور وسوسوں سے باخبر تھیں۔ جس ماں کی ایک بیٹی چند مہینوں پہلے ہی ایک ناکام شادی نبھا کر آئی ہو، وہ ماں دوسری بیٹی کے وقت پریشان کیسے نہ ہوتی۔ وہیں زارا کے سسرال والے کچھ حسد اور کچھ حیرت سے زارا کو دیکھ رہے تھے۔ ایسی سجاوٹ اور ایسی ہنستی بولتی دلہن تو انہوں نے صرف فلموں ڈراموں میں ہی دیکھی تھی۔ جبکہ زرنش جو احمر کی سب سے بڑی بہن تھی، اسے رہا نہ گیا تو آخر ماں کے کان میں دھیمی سرگوشی کر ہی ڈالی، جو پاس بیٹھی ماہم نے بھی بخوبی سنی۔ لگتا ہے اب خالہ کے ہاں سارے رسم و رواج بھی ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے اور ماہم کو تو شادی سے مہینہ بھر پہلے اپٹن میں گھونگھٹ ڈال کر بٹھا دیا گیا تھا۔ کیوں امی، اب بہو کے وقت کچھ نہیں کہیں گی آپ؟ زرنش نے ایک نگاہ زارا پر ڈالتے کہا، جو ادیم اور عابس کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی۔ امی نے بھلا آج تک فیروزہ خالہ کو کچھ کہا ہے جو اب کہیں گی؟ اگر ان کا سٹیٹس ہم سے اونچا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دبک کر بیٹھ جائیں۔ پہلے دن سے ہی روب رکھیں اپنا، دیکھا نہیں تھا پلوشے کی ساس کا کتنا روب تھا۔ ماہم نے بھی اپنے خیال گوش گزار کرنا ضروری سمجھا، جبکہ آبدہ بیگم کو اس وقت دونوں بیٹیوں کا منہ بنا کر بیٹھنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ تو تم لوگ کیا چاہتی ہو، اپنے بیٹے کا گھر خراب کر دوں میں؟ پلوشے کی ساس نے تو بیٹا اس کا گھر بھی نہیں بسنے دیا۔ مجھ سے ایسی امید نہ رکھو تم تینوں، اور اپنی پھپھیوں کو سنبھالو، ویسے ہی اس شادی سے خوش نہیں ہے، یوں نہ ہو کہ کوئی رولا ہی ڈال جائیں۔ آبدہ بیگم نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے کہا تھا، پر دل میں بیٹیوں کی باتیں کہیں نہ کہیں چپ گئی تھی۔ وہ خود بھی ذرا قدامت پسند عورت تھی، زارا کا اپنے کزنز سے اتنا قریب ہونا انہیں کہیں نہ کہیں کھٹک رہا تھا۔ پورا گھر سجایا ہے خالہ نے، اف آپا، نور کے کپڑے دیکھے ہیں آپ نے؟ HSY کا جوڑا ہے اس کا، اس قدر حسین کہ کیا بتاؤں۔ مریم نے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ وہ کب سے فلک کے ساتھ ہی گھوم رہی تھی اور اب اپنی بہنوں کو ہر ایک چیز سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ تینوں بہنیں بچپن ہی سے اپنی خالہ اور ان کے گھر اور گھر والوں کی زندگی سے بے حد متاثر رہی تھی، اور وہ احمر اور زارا کی شادی سے پورے خاندان بھر میں اپنا رعب قائم کرنا چاہتی تھی۔ آبدہ بیگم نے بھی پورے خاندان اور بیٹیوں کے سسرال میں یہی شوشہ چھوڑا تھا کہ ان کی بہو بڑے اونچے اور کھاتے پیتے گھرانے سے آ رہی ہے۔ لاؤنج میں وہ کب سے بیٹھا اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ اب تک تیار ہو کر نیچے نہیں آئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی، وہ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ سیڑھیوں سے اترتی ہادیہ کو دیکھ ہادی نے گانا گنگنایا تھا۔ ساری لڑکیوں جیسا سفید شلوار قمیض ہی پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ آنگن کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں آج شام قرآن خوانی رکھی گئی تھی۔ وہ جو اپنے آپ میں مگن باہر کی طرف جا رہی تھی، ہادی کی آواز پر رکی تھی اور پھر چند قدم چل کر اس کے قریب آتے کہا، زیادہ نہیں پھیل رہے تم، لائن پر آ جاؤ، شیربانو پھوپھی جان نے سن لیا نا قرآن خوانی میں گانے گائے جا رہے ہیں تو کانٹے برسا دیں گی تم پر۔ آنکھیں چھوٹی کرتے تنزن مسکراتے کہا تھا، انتہائی بدتمیز عورت ہو، ویسے میں یہاں تعریف کر رہا ہوں، تمہیں شیربانو دادی کی پڑی ہے۔ ہادی نے نفی میں سر ہلاتے کہا، کون سی تعریف، گھسا پٹا گانا ہی تو گایا ہے، اور یہ عورت کس کو بولا، ہاں شرم نہیں آتی لڑکی کو عورت کہتے ہوئے؟ اس نے منہ پھلاتے کہا تھا۔ منہ مت پھلاؤ، ویسے ہی پھولا ہوا ہے ٹیڈی بیئر جیسا۔ ہادی کو اس کے منہ پھلانے پر ہنسی آ گئی تھی، وجہ ہادیہ کا منہ پھلاتے وقت کیوٹ لگنا تھا۔ تم اب مجھے ٹیڈی بیئر سے ملا رہے ہو؟ خیر چھوڑو، مجھے ٹیڈی بیئرز پسند ہے، ورنہ بتاتی میں تمہیں۔ ہادیہ نے ایسے کہا جیسے احسان کر رہی ہو۔ وہ کہتے ہوئے باہر جانے ہی لگی تھی کہ ہادی کی آواز پر رک گئی۔ سنو، تم وہ ہو جسے دیکھ کر میرے خالی دل کی ٹہنی پر گلاب کے سارے پھول کھل جاتے ہیں، جسے دیکھ کر مجھے اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں، جس کی محبت کے رنگ میری کھلکھلاہٹ میں گونجتے جاتے ہیں۔ تم بس محبت ہو میری۔ دھیمی مگر بھاری گمبھیر آواز میں کہتا وہ اس وقت ہادیہ کو دنیا کا سب سے خوبصورت شخص لگا تھا۔ ہادی کی آنکھیں، جن میں شرارت اور شوخی ہمیشہ کی طرح قائم تھی، جو ہر دیکھنے والے کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی،
وہ دنیا کا سب سے حسین لڑکا نہیں تھا، پر محبوب سے زیادہ حسین تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ وہ پلٹ کر اسے جواب دینے ہی لگی تھی کہ فلک کی دل خراش چیخ گونجی تھی۔ وہ دونوں آواز سن کر فوراً کچن کی طرف بھاگے تھے کہ آواز وہیں سے آئی تھی۔ فلک جس کا ہمیشہ کا ریکارڈ تھا، کوئی شادی، کوئی میت، کوئی پکنک، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گری ہو، پر آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ بریانی کی دیگ جو ابھی ابھی زارون اور عابس نے لا کر رکھی تھی، فلک اس پر گر گئی تھی۔ فلک اور عبیر واش روم کے لیے گھوم کر مین انٹرنس سے جانے کی بجائے کچن کے پچھلے گیٹ سے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی کہ فلک دیگ میں گر پڑی۔ یار عبیر، دیگ پڑی ہے، یہاں کیسے جائیں گے؟ چلو گھوم کر چلتے ہیں، فلک نے دیگ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ ایسے جائیں گے، عبیر نے دیگ پھلانگتے کہا تھا، اور فلک جیسے ہی پھلانگنے لگی وہ بری طرح دیگ سے ٹکرا گئی تھی، جس سے دیگ کا تو کچھ نہیں بگڑا، البتہ فلک بری طرح دیگ سے ٹکرا کر زمین پر گری تھی، اور توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے وہ دیگ کے دوسری طرف کھڑی عبیر کو بھی دھکا لگا گئی تھی۔ شور کی آواز سن عابس، زارون، ہادی اور ہادیہ وہاں آئے تھے۔ باقی سب باہر ہونے کی وجہ سے ان کی آواز نہیں سن سکے تھے۔ یہ کہاں، میرا مطلب کیسے گر گئی؟ ہادی نے اپنی ہنسی روکتے پوچھا۔ یار لگی تو نہیں تم دونوں کو؟ ہادیہ نے نیچے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں کو جانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ ابھی اگر اللہ نہ کرے دیگ کے اندر گر جاتی تو پتہ نہیں کب بڑی ہوگی تم دونوں، عابس نے ماتھے پر بل لاتے برہم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے تو مت ڈانٹے بھائی، فلک کے دھکے کی وجہ سے گری ہوں میں، عبیر نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ فلک آخر کب بڑی ہوگی چندا؟ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھڑا کیا تھا۔ لگی تو نہیں کہیں؟ زارون نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ گھٹنے چھل گئے ہیں میرے، معصوم سی شکل اور پھولے ہوئے گال لیے اپنا چشمہ سیدھا کرتے فلک نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آنکھیں دی ہیں، پھر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا اندھی؟ مجھے بھی لگ گئی تمہاری وجہ سے، عبیر جو اپنے بھائی کے گلے لگی تھی فلک کو کہا۔ اچھا بس میری بہن، جان بوجھ کر تو نہیں گراتی نا تمہیں، ایک تو ویسے ہی اسے لگ گیا ہے، زارون نے فلک کو خود سے لگاتے عبیر سے کہا تھا۔ اوہ دیٹس گڈ، تمہاری بہن کو کوئی مار کر بھی کچھ نہ کہے، اور جو عبیر کو لگا اس کا کچھ نہیں، عابس نے بھی فوراً جوابی کارروائی کی۔ در حقیقت دونوں کو ہی اپنی بہنیں عزیز تھیں۔ تو عبیر بھی میری ہی بہن ہے بھائی، فوراً لڑنے آ جاتی یہاں سب، زارون نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر دونوں سے مخاطب ہوا۔ عبیر، فلک اندر جاؤ اور کسی سے پوچھ کر کچھ لگاؤ، زارون نے دونوں کو کہا تھا۔ ابے یار ٹیلکم پاؤڈر لگا لو، کچھ نہیں ہوتا، آؤ اندر چلو، ہادیہ دونوں کو اندر لے گئی تھی۔ آخرکار میلاد کے ساتھ ساتھ ایک تھکا دینے والا دن بھی ختم ہوا۔ کل مہندی تھی، جس کی وجہ سے آج سب جلدی سونے چلے گئے تھے، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ کیسی ہو فاطمہ؟ آنگن کی سیڑھیوں پر وہ کافی کا مگ لیے بیٹھی تھی کہ اپنے برابر میں زرار کو بیٹھتے پایا۔ ٹھیک ہوں، اتنے عرصے بعد کوئی مجھے فاطمہ کہہ رہا ہے تو لگ رہا ہے جیسے یہ میرا نام ہی نہیں، ہنستے ہوئے اس نے زرار سے کہا تھا۔ ایکچولی میں نے تو تمہیں فاطمہ نام سے ہی جانا ہے، اسلام آباد تو سب تمہیں فاطمہ ہی کہتے ہیں۔ خیر میں نور بولنے کی کوشش کرتا ہوں، پر زرار نے اسے دیکھتے مصلحتاً کہا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے یہ نام خود پر۔ تمہیں پتہ ہے دادی جان کو میرا نام فاطمہ رکھنا تھا اور امی کو نور، آخر میں میرا نام نور فاطمہ رکھا گیا، پر امی نے کبھی کسی کو فاطمہ کہنے ہی نہیں دیا، سب نور ہی کہتے۔ کبھی کبھی دادی جان یا خدیجہ پھپھو کے بیٹے ہیں نا، وہ کہہ دیتے ہیں نور فاطمہ، پر صرف فاطمہ وہ بھی نہیں کہتے۔ مسکراتے ہوئے اس نے زرار کو بتایا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ بور ہو رہا ہے جبھی یہاں آیا ہے، اور نور کی عادات ہی ایسی تھی، وہ سب سے ہی ہنس بول لیتی تھی، حالانکہ وہ کسی سے فضول باتیں نہیں کرتی تھی، پھر بھی اس کی باتیں سب کا دل جیت لیتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دل کے بہت قریب لگنے لگتے ہیں، اور وہ انہی لوگوں میں سے تھی۔ ادیم اور عائشہ کا کہنا تھا نور سب کے چہرے پڑھ لیتی ہے، اسے کوئی کچھ بھی نہیں بتائے پھر بھی اسے سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بھی اکیلے بیٹھی تھی تو زرار کو کمپنی دینے لگ گئی۔ حالانکہ فاطمہ تم پر زیادہ سوٹ کرتا ہے، ویسے پھپھو بہت بوسی ہیں نا، سر کھجاتے زرار نے کچھ پزل ہوتے کہا۔ کچھ امی بہت بوسی ہیں بھائی، پر ہم نے کبھی انہیں کسی چیز کے لیے منع بھی تو نہیں کیا، اس لیے بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور ہوتی گئی، نور نے اسے جواب دیا۔ زبیر انکل کی پھپھو سے کبھی اس بات پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، عموماً تو آدمی، میرا مطلب ہے پھپھو کی نیچر جس ٹائپ کی ہے، وہ پھر کنفیوز ہو گیا تھا، حالانکہ وہ پوچھنے آیا تھا اور پوچھنے کیا بیٹھ گیا تھا۔ نہیں تو ہم نے تو کبھی بابا کو امی سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، پر اس میں کمال میرے بابا کا ہے، بابا امی سے بہت پیار کرتے ہیں، اور امی کے بوسی ہونے کی بڑی وجہ بھی وہی ہے، نور نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں تم سے کیا کچھ پوچھنے بیٹھ گیا؟ اس نے نور کو دیکھتے کہا، جبکہ وہ ہنس دی۔ تم پاگل ہو، مجھے کیوں برا لگے گا؟ ویسے بھی تمہارا حق ہے پوچھنا، تم دودھ شریک بیٹے ہو ان کے، شرارت سے کہتے ہوئے اس نے آنکھیں پٹ پٹائی۔ نور کا مخصوص انداز، ازبان جو کب سے کھڑکی میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، آخر باہر آ گیا۔ نور آپ کو فیروزہ ممانی بلا رہی ہیں، ان دونوں کے سر پر کھڑے ہوتے ازبان نے کہا،
اور ساتھ ہی زرار کو سرد آنکھوں سے گھورنا نہیں بھولا۔ کیوں؟ ابھی تو آئی ہوں میں کچن سے، ویسے بھی 12 بجنے والے ہیں، اس وقت تو سونے چلی جاتی ہیں وہ۔ نور کو لگا اسے پھر کسی کام کے لیے بلا لیا ہے اور وہ عادتاً چڑ گئی۔ اسے ایسے چڑتے دیکھ اذبان نے فوراً بات بدلی۔ وہ مجھے کافی پینی تھی، شاید اس لیے بلایا ہو۔ کوئی اور نہیں ہے نیچے؟ معصوم سی شکل بناتے اس نے پوچھا۔ اذبان کو افسوس ہوا، وہ ویسے ہی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، شادی کے کاموں سے سبھی تھک کر سو گئے تھے۔ وہ شاید خود کو ریلیکس کرنے بیٹھی تھی، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا زرار بول پڑا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں بنا دیتا ہوں کافی، ویسے اچھی کافی بنا لیتا ہوں میں بھی۔ زرار نے اذبان کو دیکھتے کہا اور ساتھ ہی نور پر بھی نظر ڈالی جو اذبان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ہاں کہہ دے۔ ارے نہیں، تم مہمان ہو، میں خود بنا لوں گا، اٹس اوکے۔ پر اس وقت باہر کیوں بیٹھے ہو دونوں؟ اذبان نے آخر انہیں کیا ہی دیا، اب وہ کیا بتاتا کہ مجھے کافی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، بس تم میری چڑیا کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ وہ تو ہم ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا ایک کام کریں گے، میرے لیے بھی بنا دیجیے گا۔ وہ اصل میں اس میں تھوڑی سی تھی، زارون بھائی نے پی لی تھی میری بھی، اس لیے دوبارہ نہیں بنائی۔ جب نور نے اذبان کو اس کا کافی کپ تکتے پایا تو فوراً وضاحت دی۔ اٹس اوکے، آپ مجھے چیزیں بتا دو، میں بنا لیتا ہوں، اذبان نے اپنی مسکراہٹ روکتے کہا تھا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار وہ اس سے کچھ فرمائش کر رہی تھی اور اذبان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جی آپ بنا دیجیے گا، باقی سامان تو میں ابھی دیتی ہوں، پر میری کافی میں چینی زیادہ ڈالیے گا، میں کڑوی کافی نہیں پی سکتی، اور جیسے میں بتاؤں ویسے بنائیے گا ورنہ مجھے پسند نہیں آتی۔ روانی میں کہتے آخر میں کچھ ہچکچاتے اذبان کو دیکھا تھا، پر اس کے مسکرا کے سر ہلانے پر وہ پرسکون ہو گئی تھی، اور پھر زرار سے مخاطب ہوئی تھی جو اس کے برابر میں بیٹھا دونوں کو سن رہا تھا۔ زرار تم بھی آ جاؤ، باہر اکیلے کیا کرو گے؟ ہاں زرار اندر آ جاؤ، ویسے اگر تمہیں بھی کافی پینی ہے تو بتا دو، میں بھی بہت اچھی کافی بنا لیتا ہوں۔ اذبان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آفر کی تھی۔ کافی اور پوچھ مجھے تو کافی بہت پسند ہے، میں کافی کا کبھی منع نہیں کرتا، زرار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ واہ بھائی، مجھے بھی کافی بہت پسند ہے، ہمارے گھر میں تو بس میں اور زارون بھائی ہی پیتے ہیں، اس میں بھی سنبل چاچی ڈانٹتی ہیں کہ کافی نہ پیا کرو، گرم ہوتی ہے، چائے کی بے شک دیگ بنا بنا کر پی لیں۔ نور نے آخر میں اپنا غم سنانا ضروری سمجھا تھا۔ چلیں اندر، اذبان کی آواز پر وہ دونوں اس کے پیچھے کچن میں آ گئے تھے۔ پھر اذبان نے نور کی بتائی گئی ریسیپی پر کافی بنائی تھی اور اتنے سالوں میں پہلی بار وہ اس کے ساتھ اتنا ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ باتیں زرار سے ہی کر رہی تھی، پر اذبان کے لیے تو اسے سننا اور دیکھنا بھی خوشکن تھا۔ یوں زیتون محل میں ایک تھکا دینے والا دن اختتام پذیر ہوا تھا۔ باقی کے فنکشن کچھ دن ٹھہر کر تھے تو سبھی کچھ پرسکون ہو گئے تھے، جبکہ عابدہ بیگم کے گھر میں اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی کی شادی ان کی منجلی نند کے بیٹے سے ہوئی تھی، جبکہ دوسری بیٹی کی شادی ان کے سسرال میں کچھ دور کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی، جبکہ ان کی ایک بیٹی مریم جو احمر سے چھوٹی تھی وہ ابھی کنواری تھی۔ احمر کی زارا سے شادی پر ان کی نندوں نے اعتراض کیا تھا۔ یہ شکوہ انہوں نے عابدہ بیگم سے تو نہیں، البتہ اپنے بھائی سے ضرور کیا تھا کہ آپ کو اپنی سالی کی بیٹی دکھی پر سگی بہنوں کی نہ دکھی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ زارا احمر کی پسند ہے، اور یہ حقیقت ہی تھی۔ احمر کو زارا بچپن سے ہی بے حد پسند تھی۔ پہلے پہل تو وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ عیش و آرام میں رہنے کی عادی تھی، جبکہ ان کے گھر کے مالی حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ پر جب سے احمر نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، ان کے گھر کے حالات کافی اچھے تھے، اور پھر اس کے بولے بغیر ہی عابدہ بیگم نے اس سے زارا کی بات کی، جس پر اس نے پوری دلی رضامندی سے ہاں کہا تھا۔ یوں اسے اس کی محبت بھی مل گئی اور ماں کے آگے فرما برداری کا بھرم بھی قائم رہ گیا۔ ہم جب سے آئے ہیں تم زارا کی تصویریں ہی لے کر بیٹھے ہو، بہنوں سے بھی کچھ دیر بات کر لو، زرنش نے اسے دیکھتے کہا، جو آج کے فنکشن میں لی جانے والی زارا کی تصویریں مریم سے واٹس ایپ پر لے کر دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پھوپھیوں سے فرصت ہی کہاں تھی آپا، ورنہ میرے لیے تو آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے، احمد نے موبائل ٹیبل پر رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری وہ پھوپھی ہیں لڑکے، میرے لیے وہ ساس ہیں ساس، منہ چڑھائے زرنش نے کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ زارون کی واقعی میں صبا سے بات چل رہی ہے؟ وہ فوراً اپنے مدعے پر آئی تھی۔ مجھے کیا معلوم آپا، ان کا پرسنل میٹر ہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ احمد نے نرمی سے کہا تھا، وہی نرمی جو اس کی ذات کا خاصہ تھی، جو اس کی پرسنالٹی کو چار چاند لگا دیتی تھی۔ ویسے ہی امی نے تو مریم کا سوچا تھا، ویسے خالہ کو چاہیے تھا ایک بار مریم کے حوالے سے ضرور سوچتی، آخر مریم ان کی سگی بہن کی بیٹی ہے، اور اب تو زارا کے حوالے سے دوہرا رشتہ ہے۔ ویسے بھی اب امی میرے اور ماہم کے بعد مریم کو اس خاندان میں بالکل نہیں بیاہنا چاہتی۔ زرنش نے اپنی بات مکمل کر کے احمد کو دیکھا جو خاموشی سے بس اسے دیکھ رہا تھا، پھر فوراً بات بدل دی۔ اچھا یہ بتاؤ مہندی پر کیا پہن رہے ہو؟ وہاں تو سب نے خوب تیاری کی ہوئی ہے۔ ابھی وقت ہے آپا، کپڑے تیار ہو کر آئے نہیں ہیں، اور آپ لوگ بھی کریں نا تیاری، کون روک رہا ہے آپ کو؟ احمد نے مدھم مسکان سے کہا۔ البتہ زرنش کی باتیں پھر شروع ہو چکی تھی۔ تیز برستی ہوئی بارش دن میں بھی رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سہ پہر کے 3 بجے کالے بادل زور لگا کر برس رہے تھے۔ چھت پر زیتون محل کی خواتین بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔
کراچی میں بارش کا برسنا پہلے رحمت اور پھر زحمت ہی بن جاتا تھا۔ اس سے پہلے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی، دادی جان نے کال کر کے تمام مردوں کو جلد گھر آ جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ دادا جان نے موقع کی مناسبت سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنی تھی۔ ساتھ احمد کو گود میں اٹھائے منڈیر سے نیچے گلی میں جمع ہونے والے پانی کا جائزہ لے رہے تھے۔ دادی جان اور حمیرہ بیگم کرسیاں لگا کر بیٹھے تھے، جبکہ پلوشیں ساتھ ساتھ وائپر بھی مار رہی تھی تاکہ پانی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے نہ جائے۔ فیروزہ تائی موقع کی مناسبت سے ہمیشہ کی طرح اپنا مزہ چھوڑ کر سارے لوگوں کے لیے پکوڑے بنانے نیچے جا رہی تھیں، جبکہ سنبل بیگم، خدیجہ بیگم اور روبی بیگم اپنی جوانی کی باتوں میں مصروف تھیں۔ صبا، نور، زارا، ہادیہ اور ماریم منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں، جبکہ الشبہ، فلک، عبیر آپس میں کچھ کھیل رہی تھیں۔ عائشہ ابھی ابھی ہی چھت پر آئی تھی اور سامنے چھت والوں کی آوازیں جو صرف سیڑھی پر کھڑا ہی کوئی سن سکتا تھا اس کے کانوں میں پڑی۔ ارے قاسم مراد علی کی تو ساری پوتیاں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، پر پلوشے والی بات کسی میں نہیں۔ میرا بیٹا بڑا خوار ہوا ہے اس لڑکی کے چکر میں۔ ہر دوسرے دن جاتی تھی زیتون بانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے، پر مجال ہے جو ہاں کی ہو اس نے۔ اب دیکھا کیسے گھر بیٹھی ہے۔ اگر میرے ظہیر کے لیے ہاں کر دی ہوتی تو عیش کرتی یہاں، پر جو اللہ کو منظور۔ یہ سامنے والی نسیمہ آنٹی کی آواز تھی جو نہ جانے کسے یہ سب بتا رہی تھی۔ ان کے ساتھ شاید ان کی کوئی رشتہ دار عورت تھی جس نے جواب میں کہا، ارے نسیمہ اب اس کو کاہے دل سے لگا کر بیٹھی ہے، ایک بچے کی ماں بن گئی ہے اب۔ یہ نیلے کپڑے والی بھی تو اتنی سونی ہے، اس سے بات کیوں نہیں چلاتی ظہیر کی؟ یہ نیلے کپڑے والی کون؟ نور، جو ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ دل تو میرا بھی بڑا ہے، پر یہ تو سائم کو پسند ہے۔ اتنی بار کہہ چکا ہے امی جائیں بات کرے زیتون دادی سے، پر پہلے تو میں یہی سوچتی تھی کہ اپنے ظہیر کی دلہن لاؤں گی، پر وہ تو مانتا ہی کہاں ہے۔ آج بھی پلوشے کے پیچھے خوار ہے منحوس مارا۔ تنگ آ گئی ہوں اب تو اس بے مقصد ضد سے، پر اب سوچتی ہوں سائم کا رشتہ مانگ ہی لوں، ایک ٹھوکر لگ گئی ہے نا زیتون بانوں کو، اب کی بار شاید انکار نہ کرے۔ پر یہ جو نور ہے نا، اس کی ماں بڑی تیز عورت ہے، مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی سے اپنی بیٹی بیاہ دے گی۔ میرے دونوں بیٹوں کو بھی پوری دنیا میں اس گھر کی ہی لڑکیاں ملی تھیں۔ اتنا نخرہ ہے ان لوگوں کا، آپس میں ایسا گٹھ جوڑ ہے کہ کسی تیسرے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ عائشہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ صرف بارش دیکھنے چڑھی ہے اوپر؟ دادا جان جو اب چھت پر چکر کاٹ رہے تھے اسے وہاں کھڑے دیکھا تو بول پڑے، نہیں دادا آ رہی ہوں، آپ تھک جائیں گے، اس گلاب جامن کو اٹھاتے اٹھاتے مجھے دے دے۔ عائشہ نے نسیمہ آنٹی کی باتوں کو اگنور کرتے دادا جان سے کہا تھا اور احمد کو ان سے لے لیا تھا، پر پیٹ عجیب بھاری ہو رہا تھا۔ جب تک وہ یہ سب کسی کو بتا نہ دیتی اسے چین کیسے پڑنا تھا؟ یار بس دعا کرو میری شادی کے کسی فنکشن میں بارش نہ ہو۔ جیسے میلاد کا فنکشن نکل گیا ویسے باقی کے فنکشن بھی نکل جائے، ورنہ تو سین آف ہو جائے گا۔ زارا نے ہاتھ اوپر کرتے کہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے زارا باجی نے خوب پتیلوں میں کھانا کھایا ہے، جبھی تو بارش ہو رہی ہے، عبیر نے کہا۔ منع بھی کرتی تھی میں تمہیں، نہ کھاؤ پتیلے میں کھانا، دیکھا اب کیا ہو گیا ہے؟ سنبل چاچی نے زارا سے بچ کر سب کو آنکھ مارتے کہا۔ وہی تو، آج کل کی لڑکیاں کہاں سنتی ہیں کسی کی، اب دیکھو سارے فنکشن لگتا ہے گھر میں ہی کرنے پڑیں گے۔ خدیجہ پھپھو نے ہنسی دباتے کہا، جبکہ زارا کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ خدا کا خوف کریں پھپھو، کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ میں نے تو آج تک کبھی پتیلے میں کھانا نہیں کھایا، منہ بناتے زارا نے کہا، جس پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اتنے میں فیروزہ بیگم گرما گرم پکوڑے لیے آئیں۔ پکوڑوں کو بارش سے بچانے کو پلیٹ سے ڈھانپے ہوئے وہ ان سب تک آئی تھیں۔ شیر بانو پھوپھی جان کہہ رہی ہیں زارا کو کہو کھلے آسمان تلے نہیں کھڑا رکھو، جا نیچے جا تو، ویسے ہی جب لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے جن ان پر زیادہ جلدی قابض ہوتے ہیں، فیروزہ بیگم نے اپنے ازلی سٹائل میں کہا۔ کیا ہے امی، شیر بانو دادی جان سے بڑا کوئی اور جن ہوگا کیا اس گھر میں جو مجھ پر قابض ہوگا؟ میں تو کوئی نہیں جا رہی، خود تو اب تک زارون بھائی وغیرہ ان سے پہلے ملنے نہیں گئے، اس والی بات پر منہ بنائے بیٹھی ہیں اکیلی، اب مجھے بھی اکیلا کرنا چاہتی ہیں۔ دھیمے بول زارا، سن لیا انہوں نے تو خیر نہیں تیری، بہت تیز کان ہے میری پھوپھی کے، حمیرہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو یہی سوچتی ہوں آپا سسرال جا کر نہ جانے کون سے گل کھلائے گی یہ۔ آپا اور ان کے سسرالیوں کا تو پتہ ہی ہے آپ کو کتنی پرانی سوچ کے مالک ہے، اوپر سے دونوں بیٹیاں بھی سسرال میں ہی بیاہی ہیں، وہ بھی پرانی سوچ کی ہی مالک ہیں۔ سمجھائیں ذرا اس کو، کچھ عقل کرے، یہ میری تو سنتی ہی نہیں ہے۔ اوہو امی، اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے، اور پھر میں نے تو نہیں کہا تھا نا میری شادی قدیم زمانے کے کسی آدم زاد سے کروا دیں، اور ویسے بھی احمر کافی کھلے ذہن کے ہیں، آپ فالتو میں پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ دوپٹے سے پانی نچوڑتے اس نے کہا، جس پر سب ہنستے ہی رہ گئے اور فیروزہ بیگم منہ بناتی رہ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن گزر گئے۔ کل زارا کی رخصتی تھی، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کی تمام خواتین مہمانوں کی خاطرداری میں لگی تھیں، جبکہ سارے مرد شادی کے دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ آج کی رات سارے کزنز نے ایک ساتھ گزارنے کا پلان بنایا تھا، جس کے لیے اوپر والے پورشن کے ٹیرس پر فلور کشن، گاؤ، تکیے وغیرہ رکھے گئے تھے۔
ٹیرس کے جھولے پر لگے زارا کے مہندی والے دن کے پھول بھی بھلے لگ رہے تھے۔ ماحول کو کوزی بنانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اب باری تھی سب کو پکڑ پکڑ کر وہاں لانے کی، جو وہ سب کر رہی تھیں، کیونکہ مہمانوں کی وجہ سے سبھی کاموں میں مصروف تھے۔ نور ہادی اور زرار کو ہادی کے کمرے سے بلانے گئی تھی۔ تم کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ نور نے زرار سے پوچھا، جو خاموشی سے اپنے موبائل میں نہ جانے کیا تک رہا تھا۔ ان گزرے دنوں میں زرار نور اور ہادی کو ماریا کے بارے سب بتا چکا تھا، کیونکہ ان کو بتانا اس کے مطابق بہت ضروری تھا۔ کاش محبت کی جو بیل میرے دل پر کھلی تھی وہ اس کے دل پر بھی کھل جاتی۔ کتنا اچھا ہوتا نا نور؟ موبائل سے نظریں اٹھاتے زرار نے کہا تھا۔ خیر تم فی الحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے تم سے ابھی محبت ہے یا نہیں۔ جہاں تک مجھے پتا ہے ملی نروس اور گھبرانے والی لڑکی نہیں ہے، پر تمہارے سامنے وہ نروس بھی ہو رہی ہے اور گھبرا بھی رہی ہے۔ سچ بتاؤ تو مجھے تم دونوں کا ریئیکشن دیکھ کر ہی سمجھ آ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ زرار تو اس کی باتوں کو سیریس مت لینا، کبھی بھی کچھ بھی کہتی رہتی ہے۔ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا، یہ بھی ہو سکتا ہے ملی کو کوئی اور پسند ہو۔ ہادی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ کیوں امیدیں پالنے کا حق صرف آپ کو ہے؟ نور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میرے سین میں دونوں طرف سے سب سیٹ ہے، ہر بات میں ٹونٹ نہ کیا کرو، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ ہادی نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب آپ چھوٹی بہنوں کو ہمراز بنا لیتے ہیں، پھر عزت کرنے کروانے کا کوئی سین نہیں رہتا۔ اب اس کا کیا سین ہے؟ زرار نے چونکتے ہوئے ہادی کو کشن مارتے کہا۔ اس گھر میں سب کے ہی سین ہے، ایک ہم ہی مسکین ہیں۔ خیر اب چھوڑو، بعد میں پوچھنا تم، میرا یہ اندازہ ہے ماریا بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ نور نے مزے سے چپس منہ میں ڈالتے کہا تھا، جس پر ہادی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زرار عجیب تذبذب کا شکار ہوا تھا، پھر سر جھٹکتے کہا، پھر اس نے صاف انکار کیوں کر دیا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کم سے کم زوپی کو تو ضرور بتاتی۔ اوہو بھائی، اسے لگتا تھا کہ گھر والے منع کر دیں گے، اور ویشا باجی کی بات سے تو سب ویسے ہی ڈر گئے ہیں۔ اور ماریا کا سب سے بڑا ڈر ہی زوپیا ہے، کیونکہ زوپیا تو ویسے ہی صبا باجی کو نہیں پسند تھی۔ اور اگر اس سب کے بعد اس نے تمہیں انکار کیا تو صرف اس لیے کہ اسے اپنے ماں باپ کو یہ پروف کرنا تھا کہ اس کے دوست اور وہ خود کوئی بگڑی ہوئی لڑکی نہیں ہے، کیونکہ بقول ان کے ماریا کے دوست بگڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر تم ریجیکٹ ہوئے ہو تو وجہ تمہارا زوبیا سے لنک ہونا تھا۔ اب تم ہادی اور نور کے کزن ہو، ریجیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم دیکھنا میں تمہاری لو میرج ارینج طریقہ کار سے کیسے کرواتی ہوں، نور نے کالر جھٹکتے کہا۔ ہاں اس کا یہی کام ہے، بہت ایکسپرٹ ہے میری بہن، ہادی نے مذاق اڑاتے کہا تھا۔ تم رکو ذرا، اب ہادی اور تمہارا پھڈا نہیں کروایا تو نور نام نہیں میرا، دانت بھینچتے اس نے کہا تھا۔ اللہ جانے کون عقل کا اندھا تمہیں پلوشے بجوں سے ملاتا ہے، ان جیسی سویٹ اور شائستہ مزاج تو تم کہیں سے بھی نہیں، بات بات پر دھمکیوں پر اتر آتی ہو، ہادی نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ فلک کے چشمے لا دوں آپ کو، انہیں لگا کر آپ کو شاید یقین آ جائے کہ میں ان جیسی ہی ہوں، نور نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے خود کو ویشا سے ملانا بہت پسند تھا۔ اگر غور کرتی تو سمجھتی، میں نے عقل کے اندھے کہا ہے، آنکھوں کے نہیں، منہ چڑھاتے ہادی نے کہا تھا۔ احسان فراموشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بس مطلب کے وقت یاد آتی ہے بہن۔ ہاں کشن ہادی کے سر پر مارتے اس نے زرار کو دیکھا، جو دانت نکالے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، چلو اٹھو اب دونوں، زارا باجی کب سے انتظار کر رہی ہیں سب کا۔ وہی کشن اس کے سر پر مارتے وہ ان دونوں کو کہتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سب ٹیرس پر گاؤ تکیے لگائے کچھ لیٹے اور کچھ ٹیک سے بیٹھے تھے۔ نور کے پیچھے ہنستے ہوئے زرار کو آتا دیکھ ازبان فوراً سیدھا ہوا تھا۔ کیا ہوا اچانک آپ کو؟ ازبان کو نور اور زرار کو ایسے آتے دیکھتے اذان نے کہا تھا۔ میری ننھی چڑیا بہت معصوم ہے اور بہت پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، مجھے ڈر ہے کوئی اسے اڑا کر نہ لے جائے۔ بے خیالی میں کہتے ازبان کو اچانک اپنی بے اختیاری کا خیال آیا اور سیدھا ہو بیٹھا، جبکہ اذان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کا بھائی آج کل زرار کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، وہ یہ بات محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہے زارا باجی، جب میں چھوٹا تھا اور ہر جگہ تھوک پھینکتا تھا، آپ نے کہا تھا تھوک پھینکنے سے میرا تھوک ختم ہو جائے گا، اور میں ڈر کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا کہ کہیں سچ میں نہ ختم ہو جائے۔ اس ڈر سے مجھ معصوم نے تھوک پھینکنا بند کر دیا، ادیم نے منہ بناتے اور ہنستے ہوئے زارا سے کہا تھا، جبکہ اندر سے وہ زارا کے جانے پر اداس تھا۔ ہاں تو تم بھی تو اتنے گندے تھے، پان کھانے کی ایکٹنگ میں جگہ جگہ تھوک پھینک دیتے تھے، زارا بھی ہنستے ہوئے بولی۔ یاد ہے سنبل چاچی کتنا مارا کرتی تھی اسے، اور یہ بجوں کے پاس بھاگتا تھا فوراً، علی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جوتے کے تسمے تک بجوں باندھ کر دیتی تھی انہیں، ان کی شادی کے بعد خود سے باندھنا سیکھے تھے سب نے، عائشہ نے کہا۔ مجھے یاد کرو گے تم لوگ جیسے بچوں کو کرتے تھے، زارا نے آنسوؤں پر بند باندھتے کہا تھا۔ تم کون سا چاند پر جا رہی ہو، کل جاؤ گی پرسوں پھر ٹپک پڑو گی، زارون نے کہا۔ میں تو آپ کے جانے کے بعد فلک کو پہلی فرصت میں آپ کے کمرے میں پھینکوں گی، اس کے خراٹے سن سن کر کان جواب دے گئے ہیں میرے، نور نے کہا۔ زارا باجی میں تو آپ کے جاتے ہی آپ کا یلو والا جوڑا لے لوں گی، کب سے انتظار کر رہی ہوں میں کہ آپ جائیں اور وہ سوٹ میرا ہو۔
عبیر نے نور کو آنکھ مارتے کہا تھا، جبکہ ان سب کی ہی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جن کے ساتھ پورا بچپن گزارا ہو، انہیں چھوڑ جانا۔ زارا کی باتیں، اس کا پورے گھر میں شور شرابہ مچانا، اپنی شادی کا کہہ کہہ کر کاموں سے بچنا، اس سے لڑائیاں کرنا، وہ سبھی اپنے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اچانک علی نے ادیم کی طرف اشارہ کیا جو منہ جھکائے بیٹھا تھا۔ شدت ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ادیم، کیا تم رو رہے ہو؟ روندی ہوئی آواز میں زارا نے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا اور ادیم کی پانی سے بھری آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی اب سوائے ازبان اور عابس کے سبھی رونے لگے تھے۔ زارا نے اسے گلے لگایا تھا۔ رو کیوں رہے ہو پاگل؟ ابھی بھائی نے کہا تو کل جاؤں گی، پرسوں پھر ٹپک پڑوں گی۔ اس کے بالوں کو سہلاتے زارا نے کہا تھا۔ وہ سبھی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ایک دوسرے کو چپ کرا رہے تھے۔ پلوشے کی رخصتی پر بھی سب سے زیادہ ادیم رویا تھا اور زارا کی رخصتی پر بھی سب سے زیادہ اس نے ہی رونا تھا۔ بچوں کے وقت بھی تو سب نے کہا تھا کہ وہ آتی رہیں گی، پر 2 سال تک ہم ان کے بغیر رہے تھے۔ ادیم نے آنسو صاف کرتے معصومیت سے کہا تھا۔ احمر بہت اچھا ہے، دیکھنا زارا ہم سے ملنے آتی رہے گی۔ اب کی بار پلوشے نے ادیم کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب چپ کرو سب۔ وہ بچپن کے بھی کیا حسین دن تھے جب کسی بھی چیز کو پانے کی فکر بھی ہمیں بے فکری سے متعارف کرواتی تھی۔ بچپن سے جوانی تک لڑتے جھگڑتے وقت پنچھی بن کر اڑ جاتا ہے۔ بہنیں پھر یاد آتی ہیں۔ شادی حال میں خوب گہما گہمی مچی تھی۔ پلوشے زیادہ سب کی نظروں میں نہیں آ رہی تھی۔ عادل کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب میں وہ بس خاموشی سے بات بدل دیتی۔ فیروزہ بیگم، روبی بیگم اور سنبل بیگم نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، جبکہ لڑکیاں سبھی لہنگے پہنے ہوئے تھیں اور لڑکے بلیک شلوار قمیض پر پرنس کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ زارون کی منگنی کب کر رہی ہو فیروزہ؟ ایک خاتون نے فیروزہ بیگم سے پوچھا تھا۔ بس زارا کی شادی سے فارغ ہوتے ہی انشاءاللہ، مسکرا کر کہتے انہوں نے کہا تھا، اور بارات آ جانے کا شور اٹھنے پر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی، پر شہزاد صاحب کی نم آنکھیں دیکھ وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے زارا کو دیکھے جا رہے تھے جو برائیڈل روم میں گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ سرخ رنگوں اور زیور سے سجی وہ گڑیا ان کی تھی۔ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے، اس کے سر پر ڈھیروں پیار کرتے وہ باہر کی طرف گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ زارا باجی کے سر پر قرآن میں رکھوں گا، ادیم نے زارون سے ضد کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تو کس خوشی میں رکھے گا؟ میں بھائی ہوں، میں رکھوں گا۔ اپنی بہنوں کی شادی میں پورا کرنا اپنا شوق، زارون نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میری بہنیں جیسی ہیں نا، اتنی آسانی سے یہ دن نہیں آنے والا۔ پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اس لیے قرآن تو بس میں ہی سر پر رکھوں گا۔ اب ہٹ بھی جائیں، میں بھی مووی میں آؤں۔ بدتمیزو، ادھر ہو کر لڑ لو، میرا پورا لہنگا برباد کر رہے ہو۔ آج تک کبھی جس بہن کو منہ لگایا نہیں، اس کے سر پر قرآن رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرون لہنگے میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں اس وقت زارا قیامت لگ رہی تھی، جبکہ بلیک شیروانی پہنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ڈیسنٹ سا احمر بھی اس وقت سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ دلہن ہو کر تو زبان پر قابو رکھ لو، یہ نہ ہو احمر یہیں چھوڑ جائے، زارون نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کہیں سے بھی عام دلہنوں کی طرح چہرہ جھکائے بیٹھی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ آپ زیادہ مت بولیں، اگر تصویریں خراب ہوئی نا تو واپس شادی کروانی ہے میں نے۔ زارا نے ایک نظر احمر کو دیکھتے پھر زارون کو کہا تھا، جبکہ احمر کو اس کی پٹر پٹر باتیں کرتی ہوئی دلہن ہمیشہ کی طرح اچھی لگی تھی، جبکہ سوائے مریم کے زارا کی کوئی نند اس وقت سٹیج پر نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے سسرال والوں کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی اور باقی اکثر ان کے روتے دھوتے بچوں نے کسر پوری کر دی تھی۔ اب پلوشے کے بیٹے کو ہی دیکھ لو، کتنا معصوم سا ہے، دیکھنے سے ہی تمیز والا لگتا ہے، اور ایک ہمارے ہیں، جب تک گلا پھاڑ پھاڑ کر رو کر ماں کا میک اپ نہ خراب کر دیں چین نہیں پڑتا انہیں۔ ماہم نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ دفع کرو، امی کو پکڑاؤ، فی الحال اپنا یہ بینڈ اور اسٹیج پر چلو، رخصتی ہونے والی ہے۔ میری ساس نے ویسے ہی پنگے ڈالے ہوئے ہیں کہ ابو نے سالی کے ہاں پیسہ دیکھ کر ہاں کی ہے۔ اب بھلا پوچھنا ان کا سسرال، میں بھگت رہی ہوں انہیں، اور یہ احمد کے لیے بھی اپنی توپ بیٹیوں کا سوچ کر بیٹھی تھی، زرنیش نے چڑھتے ہوئے کہا، اور اپنی بیٹی بھی عابدہ بیگم کو پکڑائی۔ ویسے امی حد ہے، خالہ کو اتنا خیال نہیں آیا، زارا کی نندیں ہیں ہم، 2-4 تصویروں کا ہمیں بھی کہہ دیں۔ ابھی تو بہو گھر آئی نہیں ہے، ابھی سے سر چڑھا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا ان کے فوٹوگرافر نے ایک تصویر نہیں لی میری اور ماہم کی۔ مریم بھی اس لیے آ گئی کہ فلک کے ساتھ تھی، اور کچھ ان بیگم کو ان لوگوں سے چپکنے کا شوق بھی بہت ہے۔ اچھا اب بس کر، تجھے تصویریں لینی تھی تو کہہ دیتی، فیروزہ نے کون سا منع کیا تھا۔ جا اب اسٹیج پر جا، میں دیکھتی ہوں بچوں کو، ایک تو سب نے دماغ خراب کر دیا ہے، میرا بلڈ پریشر تم لوگوں نے ہی ہائی کر دینا ہے۔ اچھا نا، اب پریشان نہ ہو، ہم جاتے ہیں اسٹیج پر، آپ فکر نہ کریں۔ ماں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا دیکھ ماہم نے فوراً بات سنبھالی تھی اور دونوں بہنیں اسٹیج کی طرف گئی تھیں۔